أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابكم. آمنت بالله صدق الله العظيم.
واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے پلیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش
والے تیری شوکت کا علو کیا جانے اس روا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا گوس ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا تیرا جو میرا گوس ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا شہیدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں شہیدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں جہاں رحمت برستی ہے جہاں رحمت برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں شہیدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں حجرائے پاک بھی اور آقا کا مصلی دیکھا ہم نے ان آنکھوں سے سرکار کا روضہ دیکھا شہیدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں جہاں گنبدِ خضرا ہے جس کی دید کی خاطر جہاں وہ گنبدِ خضرا ہے جس کی دید کی خاطر بھری دنیا ترستی
مدینہ اس کو کہتے ہیں، بھری دنیا ترستی ہے، مدینہ اس کو کہتے ہیں، جہاں رحمت برستی ہے، مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ خدا کے نور سے روشن، نبی کے نور سے جگمگ، خدا کے نور سے روشن، نبی کے نور سے جگمگ، خدا کے نور سے روشن، نبی کے نور سے جگمگ، جو ایک پر نور بستی ہے، جو ایک پر نور بستی ہے، مدینہ اس کو کہتے ہیں، شہیدی کی جو بستی ہے، مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ درودوں کی سلاموں کی خدا کے ذکر کی بارش، درودوں کی سلاموں کی خدا کے ذکر کی بارش، جہاں ہر پل برستی ہے، جہاں ہر پل برستی ہے، مدینہ اس کو کہتے ہیں، خدا کے ذکر کی بارش، جہاں ہر پل برستی ہے، مدینہ اس کو کہتے ہیں، جہاں سے واپسی پر چہرہ الیاس پر ہر دم، جہاں سے واپسی پر چہرہ الیاس پر ہر دم، اداسی سی برستی ہے، اداسی سی برستی ہے، مدینہ اس کو کہتے ہیں، شہیدی کی جو بستی ہے، مدینہ اس کو کہتے ہیں، جہاں رحمت برستی ہے، مدینہ اس کو کہتے ہیں۔
الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حاضرین، میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے. لجپال نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، من خرج من ذل المعصیت الى عز الطاعت. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ گناہوں کی معصیت سے نکل کر طاعت کی عزت کی طرف آ جاتا ہے، یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو گناہ ہیں وہ ذلت کا راستہ ہے، اور اللہ رب العزت کی اطاعت جو ہے وہ عزت کا راستہ ہے. کیونکہ لجپال نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، جو بندہ بھی گناہوں کی ذلت سے نکل کر طاعت کی عزت کی طرف آ جاتا ہے تو میرا رب اس کو عطا کیا کرتا ہے، اس پر عنایات کیا فرماتا ہے. عنایات یہ ہیں، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اغناہ اللہ تعالی من غیر مال. اللہ رب العزت بغیر مال کے اس بندے کو غنی فرما دیتا ہے. یعنی اس کو مالدار ہونے کے لیے مال کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اللہ رب العزت اس کے دل کو غنی فرما دیتا ہے. جب تھوڑا ہو تو اس پر بھی وہ کفایت کر لیتا ہے، جب زیادہ ہو تو اس پر بھی رب کا شکر ادا فرما لیتا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہاں تک نہیں بلکہ بات یہاں تک ہے، وَأَيَّدَهُ مِنْ غَيْرِ جُنْدٍ، اور اللہ رب العزت بغیر لشکر کے اس کی مدد فرما دیتا ہے. یعنی یہاں پر لشکروں کی ضرورت پڑتی ہے، فتح کے لیے لشکر ضرورت ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ رب العزت اس کو لشکر کی ضرورت نہیں پڑنے دیتا. وہ اکیلے تنے تنہا وہ اللہ رب العزت اس کو لشکر جتنی اللہ رب العزت اس کو توفیق اور اس کو قوت عطا فرما دیتا ہے. اور اللہ رب العزت اس پر عنایات اور کیا کرتا ہے، وَعَزَّهُ مِنْ غَيْرِ عَشِيرَةٍ، اور اللہ رب العزت اس بندے کو بغیر قبیلے کے اللہ رب العزت اس کو عزت عطا فرما دیتا ہے. یعنی عزت کے لیے اس کو قبیلوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی کہ لوگ ہوں اور میری عزت کریں، بلکہ جو غیر ہوتے ہیں اس کی زبانوں پر بھی اس بندے کا رب ذکر جاری فرما دیتا ہے. یعنی وہ غیر جو ہیں وہ بھی اس بندے کی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تین پھل اور ثمرے، یعنی اللہ رب العزت بغیر مال کے غنی فرما دے، اللہ رب العزت بغیر لشکر کے مدد فرما دے، اور اللہ رب العزت
بغیر قبیلے کے عزت عطا فرما دے۔ یہ کب حاصل ہوتا ہے؟ جس وقت بندہ گناہوں کی ذلت سے نکل کر اللہ رب العزت کی طاعت کی عزت کی طرف آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو خود عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ورویہ انہ علیہ السلام خرج ذات یوم علی اصحابہ، ایک دن میرے لجپال نبی کریم علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ نکلے باہر، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقال کیف اصبحتم، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ تم نے صبح کس طرح کی، یعنی تمہاری صبح کی حالت کیا تھی، تمہارے ایمان کی حالت کیا تھی؟ تو صحابہ نے آگے سے عرض کیا فقالوا اصبحنا مؤمنین باللہ، یا رسول اللہ جس وقت ہم نے صبح کی تو ہم اللہ رب العزت پر ایمان رکھنے والے تھے، یا رسول اللہ ہم نے صبح اس حالت میں کی ہے کہ ہم مؤمنین باللہ ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقال وما علامت ایمانکم، اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ ہر چیز کی ایک علامت ہوا کرتی ہے، ہر کام کی ایک علامت ہوتی ہے، تو اے صحابہ بتاؤ کہ تم کس طرح کہتے ہو کہ ہم مؤمنین باللہ ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی قالوا نصبر علی البلاء، یا رسول اللہ ہم مصیبتوں پر صبر کرنے والے ہیں، یا رسول اللہ جس وقت ہم پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے ہم اس پر صبر کرتے ہیں، وَنَشْكُرُ عَلَى الرَّخَاءِ، اور یا رسول اللہ ہم خوشحالی میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، اور تیسری بات وَنَرْضَى بِالْقَضَاءِ، اور یا رسول اللہ ہم اللہ رب العزت کی تقدیر پر راضی رہنے والے ہیں، یا رسول اللہ ہم یہ تین کام کرتے ہیں کہ ہم مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، خوشحالی پر رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی مشکل وقت ہم پر آ جائے تو ہم یہ پڑھ لیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم رب پر راضی ہو جاتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقال علیہ السلام، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انتم مؤمنون حقا ورب الکعبۃ، رب کعبہ کی قسم اے میرے صحابہ تمہارا ایمان جو ہے وہ کامل ہے، تم حق پر ہو جو تم کہتے ہو کہ ہم اللہ رب العزت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اے میرے صحابہ رب کعبہ کی قسم تمہارا ایمان کامل ہے۔ تو ایمان کامل کس طرح ہوتا ہے؟ تین باتیں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ہمیں بتا دی ہیں کہ جس وقت مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرو، جس وقت خوشحالی آ جائے تو اس پر رب کا شکر ادا کرو، اور جس وقت کوئی تقدیر تم پر غالب آ جائے تو اس پر تم رب کی رضا سمجھ کر اس پر راضی ہو جاؤ، تو تمہارا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے ایمان کی تکمیل عطا فرمائے، ہمیں اللہ رب العزت مصیبتوں پر صبر اور خوشحالی پر شکر اور رب کی تقدیر پر راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔